الرحمن الرحیم باب ما جاء فی کراہیت صوم المرأة الا باذن زوجها۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس باب کے اندر اس مسئلے کو بیان کر رہے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت اگر نفلی روزہ رکھنا چاہے، اور اسی طرح رمضان کے قضا روزوں کا بھی یہی حکم ہے۔ رمضان کے جو روزے عورتیں عمومی طور پہ قضا کر لیتی ہیں ان کا عذر ہے کہ پورا مہینہ وہ پاک رہ نہیں سکتی، تو لہٰذا وہ روزوں کا بھی اور نفلی روزوں کا بھی حکم یہ ہے کہ اپنے شوہر سے اجازت لے کر روزہ رکھے، شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے، مگر رمضان کے روزے اس سے مستثنی ہے۔ لا تصوم المرأة وزوجها شاہد یوم من غیر شہر رمضان الا باذنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر شوہر گھر میں موجود ہے تو عورت نفلی روزہ رکھنے کے لیے اور اپنے رمضان کے قضا روزے رکھنے کے لیے اپنے خاوند سے پوچھ لے۔ اب پوچھنے کی دو صورتیں ہیں، ایک دلالتاً ہے، ایک صراحتاً ہے۔ صراحتاً تو یہ ہے کہ شوہر سے کہہ دے جی کل میں نے روزہ رکھنا ہے، اب وہ کہہ دے ٹھیک ہے جی آپ رکھ لیں، یا ٹھیک وہ کہہ دے کہ جی آپ نے کل نہیں رکھنا۔ اب یہ دیکھیں اللہ کے نبی نے زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ بتایا ہے۔ یہ جو ہمارے گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، اس میں لڑائیوں کی وجہ بھی یہ بنتی ہے کہ ہم میاں بیوی کا آپس کے اندر مشورہ ہی نہیں ہے، ہم آہنگی ہی نہیں ہے۔ اب مثلاً کہ شوہر نے باہر دوستوں کو دعوت دی ہوئی ہے کہ جی کل آپ نے آنا ہے ہمارے گھر میں دعوت کے لیے، اب اگر بیوی نہیں پوچھے گی مثلاً، تو اب اس نے روزہ رکھ لیا، تو اب اس نے کہا جی میرا مہمان آ رہے ہیں اس کے لیے کھانا بنائے، تو لامحالہ طور پہ اگر بیوی کا روزہ ہوگا تو وہ تو بشاشت قلب کے ساتھ اور اتنی پھرتی کے ساتھ وہ نہیں کرے گی، تو لہٰذا اس لیے شوہر اس کو بتا دے۔ ہاں، اور عورت کے لیے یہ حق ہے کہ بھی شوہر تو باہر کا بندہ ہے، بیچارہ تھکا ہارا ہوتا ہے، تو عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ روزہ رکھے تو بتا دے، روزہ رکھنے کے لیے ان سے پوچھ لے کہ بھئی آپ نے کسی کو کوئی دعوت تو نہیں دی، یا آپ کو کوئی دیکھیں بیوی سے نفع اٹھانا مرد کا 24 گھنٹے کا حق ہے۔ نساؤکم حرث لکم، بیوی کو اللہ جل شانہ نے قرآن میں مرد کی کھیتی کہا ہے۔ جیسے کھیتی کے اندر آدمی کسی وقت بھی جائے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور کوئی وقت متعین نہیں ہے کھیتی میں اس وقت آئے اس وقت میں نہ آئے۔ ہاں، اخلاقاً اس کا طریقہ یہ ہے کہ رات کو وہ انتفاع کیا جاتا ہے، دن میں نہیں کیا جاتا، لیکن شریعت نے پابندی نہیں لگائی۔ تو بیوی سے نفع اٹھانا میاں کا حق ہے، وہ کسی وقت بھی اٹھا سکتا ہے، تو لہٰذا اگر بیوی کا روزہ ہوگا تو اس کے لیے اس نفع میں کیا ہوگا، ایک نقصان ہوگا۔ دوسری وجہ جو ہے جو بہت بہتر ہے، جو سمجھنی ہے، جس کی وجہ سے اکثر لڑائیاں ہوتی ہیں، عورتوں کے مزاج میں نرمی ہوتی ہے، اور عورتیں اگر عبادت پہ آ جائیں تو عبادت کے اندر عورتیں بہت آگے نکل جاتی ہیں، اور عمومی طور پہ یہ بات دیکھی گئی ہے کہ عورتیں نفلی روزہ رکھنے میں دلچسپی زیادہ رکھتی ہیں۔ دیکھیں سب سے بڑا حرج یہ آئے گا اگر عورتیں زیادہ کثرت سے روزے رکھے گی عورت، تو اس کا میلان اپنے شوہر کی طرف کم ہوگا، کیونکہ روزے سے روحانیت پیدا ہوتی ہے، اور روحانیت سے میاں کی طرف میلان کم ہو جاتا ہے۔ ہاں، اب اس کا اگر میاں کی طرف میلان کم ہوگا تو یہ بات بھی لڑائی کا ذریعہ اور سبب بنے گی۔ عمومی طور پہ اس خاندان میں جہاں شوہر جو ہے وہ بے دین ہے، شوہر اگر بے دین آدمی ہے، دین کا پاسدار نہیں ہے، تو وہاں تو لڑائی پڑے گی کہ عورت کا میلان بالکل کم ہوگا اور وہ عبادت گزار بن جائے گی، تو میلان کے کم ہونے کی وجہ سے یہ لڑائیاں پڑیں گی۔ دیکھو اسی لیے اللہ کے نبی نے سارے سوراخوں کو بند کیا ہوا ہے، جہاں سے لڑائی ہونی ہے سوراخ کو ہی بند کر دیا کہ بیوی روزہ رکھے گی، فرض تو فرض ہیں وہ تو رکھنے ہیں، نفلی روزہ ہے، قضا کے روزے ہیں، میاں سے پوچھ کے روزہ رکھے۔ میاں سے ایک اللہ والی کا قصہ فضائل اعمال میں یا فضائل صدقات میں لکھا ہے کہ جب وہ رات کو عشاء کی نماز پڑھ لیتی تو اپنے بناؤ سنگار کرتی، یعنی اپنے آپ کو بالکل مزین کر لیتی، اور مزین کرنے کے بعد اپنے میاں کے پاس آ کے کہتی آپ کو میرے سے کوئی حاجت ہے؟ اگر میاں کہتے تو ٹھیک، تو چلو جی، اور اگر وہ کہتے جی نہیں، تو فرمائے پھر جا کے سارا زیب و زینت کا لباس اتار کے وہیں پرانے کپڑے پہن کے اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے۔
یہ جن کا میں واقعہ سنا رہا ہوں یہ اپنے وقت کی بہت بڑی ولیہ، بہت بڑی شخصیت گزری ہیں، لیکن وہ بھی آپ کو باقی عورتوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتا رہی ہیں کہ ولایت کا تعلق دل اور اللہ کے ساتھ ہے، عبادت کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، لیکن میاں کو، شوہر کو بھی اللہ جل شانہ نے مجازی خدا بنایا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر غیر اللہ کو سجدے کی اجازت ہوتی تو میں عورت کو کہتا اپنے میاں کو سجدہ کرے۔ تو لہٰذا میاں کا حق ہے، جیسے بیویوں کے بھی حقوق ہیں، جیسے میں نے عرض کیا نا کہ مرد بھی بتا دیے کرے۔ اگر بیوی نے کہیں نہیں پوچھا اور دعوت اس نے کی ہے، باہر کسی کو دعوت دے دی، تو یہ چودھری صاحب نہ بنے، خود بھی بیوی کو آ کر یہ بتا دے کہ جی کل میں نے دعوت دی ہے۔ ہاں، اور یہ ہے صراحت۔ اور دلالتاً اجازت یہ ہے کہ بیوی جو ہے وہ سحری کے لیے اٹھ رہی ہے، میاں نے دیکھ لیا سحری کر رہی ہے اور کچھ نہیں کہا، یہ صراحت، یہ دلالتاً ہے۔ یا بیوی نے کیا کیا، اپنا ارادہ ظاہر کیا، میرا کل روزہ رکھنے کا ارادہ ہے، بیوی نے یوں کہہ دیا اور میاں خاموش رہا، یہ بھی دلالت ہے، یہ بھی اجازت ہے، یہ بھی اجازت۔ لیکن پھر بھی اگر عورت نے روزہ رکھ لیا اور میاں جو ہے وہ آ گیا، یا میاں گھر پہ نہیں تھا اور سفر سے آیا اور بیوی نے نفلی روزہ رکھا ہے، تو بھی وہ توڑوا سکتا ہے، اس میں بھی بیوی کے اوپر کوئی گناہ نہیں آئے گا، بعد میں قضا کر لے۔ لیکن دیکھیں اللہ کے نبی نے کتنی بہترین زندگی سمجھائی ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں حضور علیہ السلام کی زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔